أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ پیارے بچوں، آئیے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ دینی سبق پڑھنے سے پہلے دعا پڑھی جاتی ہے۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام، والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم کلاس 5 کی اسلامیات کی کتاب کا سبق غزوات نبوی پڑھیں گے۔ امید ہے کہ آپ سب کے پاس کتاب، کاپی، پینسل وغیرہ موجود ہوں گی۔ اگر نہیں ہے تو جلدی سے لے لیجئے۔ آئیے اپنی سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ سبق کا نام ہے غزوات نبوی۔ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شریک ہوئے۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، بہت کام کی بات ہے۔ غزوہ، غزوہ کس کو بولتے ہیں؟ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شریک ہوئے۔ غزوہ کس کو بولتے ہیں؟ غزوہ اس جنگ کو بولتے ہیں جس میں صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شریک ہوئے۔ سریہ، ایک ہوتا ہے غزوہ، دوسرا ہوتا ہے سریہ۔ سریہ سے مراد وہ جنگ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت نہیں کی، بلکہ کسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو سپہ سالار بنا کر لشکر روانہ فرمایا۔ ٹھیک ہے، ایک ہے غزوہ، دوسرا ہے سریہ۔ ایک ہے غزوہ اور دوسرا ہے سریہ۔ جی، غزوہ ایک بار پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں، غزوہ اس کو بولتے ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت کی ہو۔ اور سریہ سے مراد وہ جنگ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت نہیں کی، بلکہ کسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو سپہ سالار بنا کر لشکر روانہ فرمایا۔ ٹھیک ہے، یہ مین پوائنٹ ہے، یاد رکھیے گا کہ غزوہ کس کو بولتے ہیں؟ غزوات نبوی۔ یہ غزوات جو لفظ ہے وہ جمع ہے، اس کا واحد یعنی اکیلا سنگولر جو ہے وہ غزوہ بنے گا۔ ٹھیک ہے، غزوہ کی معنی، غزوہ اس جنگ کو بولیں گے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت کی ہو، اور سریہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت نہیں کی، بلکہ کسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو سپہ سالار بنا کر لشکر کے ساتھ روانہ فرمایا۔ اچھا، غزوات یعنی جنگ بھی بولتے ہیں، اور غزوات یہ جمع کا ورڈ ہے، اس کا سنگولر غزوہ ہوتا ہے۔ غزوات کی کل تعداد 27 یعنی 27 ہیں۔ کتنی ہیں ٹوٹل؟ غزوات کی ٹوٹل تعداد کتنی ہے؟ 27 ہیں۔ جی، غزوات کی ایک بار ریپیٹ کریں میرے ساتھ، غزوات کی تعداد ٹوٹل کتنی ہے بیٹا؟ 27 ہے۔ جی ہاں، ٹوٹل 27 ہیں۔ اور سرایا کی تعداد 47 ہیں، یعنی 47۔ سرایا کی تعداد 47 یعنی 47 ہے، اور غزوات کی تعداد 27 یعنی 27 ہے۔ ایک بار پھر سے ریپیٹ کریں اس کو، غزوات کی تعداد کتنی ہے؟ 27۔ جی ہاں، سرایا کی تعداد کتنی ہے؟ 47۔ جی اچھا، پھر میں پھر سے آپ سے پوچھوں گا کہ بھائی غزوہ
بولتے کس کو ہیں؟ جی بتائیں گے آپ غزوہ کس کو بولتے ہیں؟ ہم پڑھ رہے ہیں نا ابھی ہی ہم نے اس کو ریپیٹ کیا ہے. جی جس کو آ رہا ہے بتا دیں، اور اس کا جواب آپ مجھے کمنٹ میں بھی کر سکتے ہیں. چلیں، غزوہ اس جنگ کو بولتے ہیں جس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ جنگ میں شریک ہوئے ہوں، جنہوں نے شرکت کی ہو. ٹھیک ہے، غزوہ اس جنگ کو بولتے ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت کی ہو. اس سرایا اس جنگ کو بولیں گے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت نہ کی ہو، بلکہ کسی صحابی کو چیف بنا کر بھیجا ہو. اس لشکر کے ساتھ سپہ سالار یعنی چیف بنا کر بھیجا ہو، اس کو سرایا بولتے ہیں. ان غزوات اور سرایا کا آغاز سن 2 ہجری میں ہوا. ٹھیک ہے، یہ غزوات جو یہ جنگ لڑی گئیں، ان کی شروعات کے اندر یہ سن 2 ہجری میں ہوا ان کا آغاز، جن کا مقصد کفار کو تبلیغ اسلام اور احکام اسلام کی بجا آوری میں مداخلت سے روکنا تھا. پہلے کے دور میں جو کافر تھے وہ پریشان کرتے تھے، تو اسی لیے غزوات اور سرایا کا آغاز جو 209 ہجری کو ہوا، اس کا مقصد کیا تھا؟ جنگ جو لڑی گئیں مسلمانوں کی طرف سے، ان کا مقصد کیا تھا؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ کفار کو تبلیغ اسلام اور احکام اسلام کی بجا آوری میں مداخلت سے روکنا تھا. جی، اور اس کے بعد کچھ غزوات کے نام آپ کو پتہ ہے. غزوات کس کو بولتے ہیں؟ ایک بار پھر سے میں آپ سے سوال کروں گا، بتائیے غزوہ کس کو بولتے ہیں؟ جی ہاں ماشاء اللہ، غزوہ اس کو بولتے ہیں جس جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ خود شرکت فرمائی ہو. ویری گڈ، ماشاء اللہ. اچھا، سرایا کس جنگ کو بولتے ہیں؟ آپ میں سے کوئی بتائے، اور اس کا جواب آپ مجھے کمنٹ میں بھی کر سکتے ہیں. جی، سرایا اس جنگ کو بولتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت نہ کی ہو، بلکہ کسی صحابی کو لشکر کا سپہ سالار بنا کر بھیجا ہو، یعنی چیف بنا کر بھیجا ہو. آئیے کچھ غزوات کے نام سن لیتے ہیں. غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق. میں نے آپ کے سامنے 3 نام رکھے ہیں. غزوہ بدر، جس کو نارمل لینگویج میں جنگ بدر بھی کہا جاتا ہے. دوسرا ہے غزوہ احد، جنگ احد بھی اس کو کہا جاتا ہے. دوسرا ہے غزوہ خندق، اس کو غزوہ احزاب یعنی جنگ احزاب بھی کہا جاتا ہے. تو غزوہ یعنی جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ شرکت کی ہو. اچھا، یہاں پر یہ 3 غزوہ میں نے آپ کے سامنے شو کی ہیں. آئیے سب سے پہلے جو غزوہ ہے وہ ہے غزوہ بدر. سب سے پہلے اس کے بارے میں ہم سن لیتے ہیں. آج کی کلاس کے اندر غزوہ بدر کے بارے میں ہم پڑھیں گے. آپ اگر غزوہ بدر کے بارے میں کچھ جانتے ہیں تو آپ بھی بتا سکتے ہیں، اگر آپ نے کبھی سنا ہو، کبھی پڑھا ہو. ٹھیک ہے، ہم آج کچھ پڑھ لیتے ہیں غزوہ بدر کے حوالے سے. جی، کفار مکہ کی طرف سے شر انگیزیوں کا سلسلہ جاری تھا. ایک دن مسلمانوں کو خبر ملی کہ کفار مکہ کا ایک تجارتی قافلہ ملک شام سے واپس مکہ آ رہا ہے. مسلمانوں نے یہ حکمت عملی طے کی کہ کفار کے قافلے کا راستہ روک کر انہیں صلح پر مجبور کیا جائے. کیا؟ کفار کے قافلے کا راستہ روک کر انہیں صلح پر مجبور کیا جائے. چنانچہ مسلمانوں کا ایک مختصر سا قافلہ روانہ ہوا. مسلمانوں کی مقصد کیا تھا؟ یہاں پر مسلمانوں کا مقصد کہ کفار کے قافلوں کو راستے میں روک کر انہیں صلح پر مجبور کیا جائے. اچھا، اس قافلے میں شرکا کے پاس نہ زیادہ ہتھیار تھے نہ راشن کی بڑی مقدار. قافلے تو نا مختصر قافلہ تھا نا ان کے پاس. اس قافلے کے پاس ان قافلے کی شرکا کے پاس نہ زیادہ ہتھیار تھے نہ راشن کی بڑی مقدار، کیونکہ مسلمانوں کو تو یہ اندازہ بھی نہ تھا کہ ہمیں کسی بڑی آزمائش کا سامنا کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، مسلمانوں کو یہ بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ انہیں بڑی آزمائش کا سامنا کرنا پڑے گا.
کفار کو یہ خبر ملی تو انہوں نے ایک بہت بڑے کفار کو اگر یہ خبر ملی تو انہوں نے ایک بہت بڑا لشکر مسلمانوں سے مقابلے کے لیے میدان بدر میں جمع کیا ہے. کفار کو یہ خبر ملی تھی. اب اصل بہت بڑا لشکر مسلمانوں سے مقابلے کے لیے میدان بدر میں جمع ہے. بدر مدینہ منورہ سے 80 میل دور ایک گاؤں کا نام ہے. ٹھیک ہے، بدر مدینہ منورہ سے 80 میل دور ایک گاؤں کا نام ہے. یہ یاد رکھیے گا نا، یہ یاد رکھنے کی بات ہے. بدر کا میدان سنا ہے نا آپ، جو مدینہ شریف جاتے ہیں بار بار ہم نے اس کو سنا ہے کہ بدر کا میدان. بدر مدینہ منورہ سے 80 میل دور ایک گاؤں کا نام ہے. ادھر اللہ عز و جل کی طرف سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہو چکی تھی، کیونکہ مسلمانوں کا بڑا قافلہ ان کے پاس جا کے تو کفار ان سے جنگ لڑنے کے لیے آئے تھے. تو یہ ساری نزاکت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو چکی تھی، اور ادھر اللہ عز و جل کی طرف سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہو چکی تھی، جس میں مسلمانوں کو کفار کے ساتھ جہاد کی اجازت دی گئی تھی. صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے ہر ایک شوق شہادت میں کفار سے جنگ کے لیے تیار تھا. ہر کوئی شوق شہادت میں کفار سے جنگ کے لیے تیار تھا. ایک بار پھر سے، صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے ہر ایک شوق شہادت میں کفار سے جنگ کے لیے تیار تھا. غزوہ بدر یہ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری جمعہ کی صبح کو منعقد کی گئی. غزوہ بدر کب، اس کی تاریخ کیا ہے؟ تاریخ آپ کو یاد رکھنی ہے، بہت امپورٹنٹ سوال ہے یہ. غزوہ بدر کب لگی تھی؟ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری جمعہ کی صبح کو. غزوہ بدر 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری جمعہ کی صبح کو. اس وقت مسلمانوں کی کل تعداد 313 تھی. غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 313. کتنی تھی مسلمانوں کی تعداد؟ 313 تھی. جی ہاں، جبکہ کفار ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو چکے تھے. ہاں، مسلمانوں کی تعداد صرف 313 اور جبکہ کفار ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو چکے تھے مسلمانوں سے جنگ کے لیے. مسلمانوں کے پاس اس لشکر میں صرف 2 گھوڑے، 70 اونٹ، 6 زرہیں اور 8 تلواریں تھیں. دیکھیں اتنی بڑی جنگ ہے اور مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ 313، اور کفار تو ہزاروں کی تعداد میں تھے. اور مسلمانوں کے پاس سامان کیا تھا جنگ کا؟ بس بالکل مختصر. کیا سامان تھا ان کے پاس؟ اس لشکر میں صرف 2 گھوڑے، 70 اونٹ، 6 زرہیں اور 8 تلواریں تھیں. کتنا عجیب منظر ہوگا نا اس جنگ میں کہ مسلمانوں کے پاس بالکل بھی جس سامان تھوڑا ہے اور مسلمان بھی تھوڑے ہیں، اور وہاں پر کفار تو بہت زیادہ ہیں. اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح مبین یعنی کھلی فتح نصیب ہوئی. اچھا، آپ کو سن کے یہ بہت خوشی ہوگی کہ مسلمان ہیں بھی تھوڑے، لیکن ان کو جنگ میں غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح مبین یعنی کھلی فتح نصیب ہوئی، اور کفار قریش کے بڑے بڑے سردار مارے گئے. مسلمانوں نے کفار کے 70 آدمی قتل اور 70 آدمی گرفتار کیے. کتنے؟ مسلمانوں نے کفار کے 70 آدمی، اب کتنے ہزاروں کی تعداد میں تھے کفار، ان کے 70 آدمی قتل کر دیے گئے اور 70 آدمی گرفتار کیے گئے. باقی کفار اپنا سامان چھوڑ کر فرار ہو گئے وہاں سے. اور جنگ بدر میں کل 14 مسلمان شہادت سے سرفراز ہوئے. کل 14 مسلمان جو شہید ہوئے تھے جنگ بدر میں، وہ کتنے تھے؟ ان کی تعداد کیا ہے؟ 14، جن میں سے 6 مہاجر اور 8 انصار تھے.
اوکے، یہ یاد رکھیں، جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کتنی، شہید ہونے والے کی تعداد کتنی تھی؟ صرف 14، اوکے، ان میں سے 6 مہاجر اور 8 انصار تھے، جی۔ اچھا، اور مسلمانوں نے کفار کے کتنے آدمی قتل کیے تھے؟ 70، ٹھیک ہے، 70 آدمی قتل کیے اور 70 آدمی گرفتار کیے، جبکہ مسلمانوں کی شہادت اس جنگ بدر میں صرف 14 ہے۔ یہ تھا آج کا ہمارا لیسن، اور آج ہم نے سیکھا غزوہ کسے کہتے ہیں، سیکھا نا ہم نے غزوہ کس کو بولتے ہیں، پھر ہم نے سیکھا سریہ کسے کہتے ہیں، سریہ کسے کہتے ہیں، اور ہم نے سیکھا غزوہ بدر کے بارے میں، ہم نے جانا، ہم نے غزوہ کسے کہتے ہیں، سریہ کسے کہتے ہیں، اور غزوہ بدر کے بارے میں ہم نے کچھ جانا۔ آپ کے لیے گھر کا کام بھی ہے، سوالوں کے جوابات یاد کریں، بالکل ایزی سوالات ہیں، کوئی ٹینشن کی بات نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں، بالکل آسان کر دیے ہیں، دیکھ لیجئے ہوم ورک آپ کا۔ غزوہ کسے کہتے ہیں، یہ سوال ہیں، اس کا جواب آپ کو یاد کرنا ہے۔ سریہ کسے کہتے ہیں، یہ بھی سوال ہے، جواب آپ کو یاد کرنا ہے۔ اور کتاب کے صفحہ 54 یعنی 54 سے غزوہ بدر کا مضمون پڑھ کر آئیں گے، یعنی وہ پیج 54 آپ پڑھ کر آئیں گے۔ آئیے لاسٹ میں دعا کرتے ہیں، تو لیسن ختم کرتے ہیں اور لاسٹ میں دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، اللہم سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ نے آج کا سبق سمجھ لیا ہوگا، اس کی خوب دہرائی کیجیے، اللہ پاک آپ کا حافظہ مضبوط بنائے، آمین، جزاک اللہ خیرا۔